السلام علیکم۔ تو جی آج کی ہوں میں اگلی قسط کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی ہمیشہ کی طرح یہ گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا، لائک کیا کریں، ویڈیو کو کامنٹ کیا کریں اور بتایا کریں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں نے یہ کرنی تھی کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ دونوں ناولز کو ایک ساتھ لے کے چلنا کافی مشکل ہے، تو میں اس ناول کو لے کے آگے چلتی ہوں اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر دوسرے کو کنٹینیو کر لیں۔ تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ یہ ناول کنٹینیو کروں یا دوسرے والا۔ تو جی جیسے پھر آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے، ورنہ میرا ارادہ تو اس کو کنٹینیو کرنے کا ہے۔ پھر جب یہ ختم ہوگا تو پھر ہم دوسرا دوبارہ یہاں سے ہی سٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگ بتائیے گا، جیسا آپ لوگ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اور اب ہم اپنے ناول کی اسکلس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ پلیز دعا میں یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کتنی ساتھ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ لوگ چلے کوئی خوشی نہیں دے سکتے ہم لوگ کسی کو، تو ہمیں دکھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور اب ہم اپنے ناول کی قسط کی طرف چلتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ تو جی ہر رنگ تھنک کا تیرے نام قسط نمبر 12 دفتن فاحہ کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ وسوہے اس لمحے ختم ہوئے، فاحہ اور فارس دونوں ہوش کی دنیا میں آئے اور ایک دوسرے سے نظر چراتے پیچھے ہوئے اپنی سیٹس کے ساتھ ٹیک لگا گئے۔ فاحہ نے اپنے لانگ کوٹ کی بائیں جیب سے موبائل نکالا، اسکرین سیدھی ہوئی تو موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا نام کسی اور کا نہیں بلکہ حارث شاہ کا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ اسکرین پر اٹھی تو اگلے لمحے دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ فاحہ نے فوراً فارس سے نظر چرائی تھی۔ فارس نے سرخ چہرہ لیے لب بھیجے، نظر سامنے ونڈ سکرین پر مرکوز کر دی۔ ہلکی براؤن داڑھی پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنے لگا۔ اب سٹیئرنگ پر مضبوطی سے رکھی سرخ اور سفید ہاتھوں کی سبز رگیں ابھرنے لگی تھی جو اس کے اندر اٹھتے طوفان کا واضح پتہ دے رہی تھی۔ فاحہ کال کاٹنے کے ارادے سے ریڈ آئیکن پر کلک کرنے ہی والی تھی کہ فارس کی آواز گونجی۔ کال پک کریں، ریورس گیئر لگاتے پارکنگ ایریا سے گاڑی سنجیدگی سے نکالتے ہوئے کہا۔ چہرہ البتہ اسپاٹ تھا مگر آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ فارس کی آواز پر فاحہ کی حیران نظریں اس پر اٹھی۔ I said pick up the call۔ ایک نظر فاحہ کو دیکھتے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہنوز موبائل کی رنگ ٹون کار میں بجتے رہنے پر دوبارہ اسے کال پک کرنے کا کہا۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے فاحہ نے گرین آئیکن کو دائیں جانب سوائپ کرتے کال پک کی تھی۔ اسپیکر پر کریں کال۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل فون کان کے ساتھ لگاتی گاڑی میں فارس کی آواز گونجی۔ فاحہ نے ایک نظر فارس کو دیکھا، پھر موبائل کو دیکھتے اسپیکر پر کال کی۔ ہیلو فاحہ، میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ گاڑی میں حارث شاہ کی سنجیدہ اور بھاری آواز گونجی تھی۔ اتنی بے تکلفی سے مخاطب کرنے پر فارس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی۔ سٹیئرنگ وہیل پر گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ کافی وقت تک جواب نہ دینے پر حارث شاہ کی ہیلو ہیلو کی تکرار ہنوز جاری تھی۔ بات کریں، خاموشی ہو گئی ہے۔ فارس کی آواز پر فاحہ نے سنجیدگی سے فارس کو دیکھا، جبکہ موبائل کے دوسری طرف پروفیسر حارث نے موبائل کان سے ہٹاتے درست نمبر کے ملانے کی تصدیق کی تھی۔ نمبر تو فاحہ کا تھا مگر آواز کسی بٹ کی آ رہی تھی جو کہ اتنی واضح نہیں تھی۔ موبائل پر پروفیسر حارث شاہ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ ہیلو فاحہ، آر یو دیئر؟ دوبارہ استفسار کیا گیا تھا۔ یس جی سر، آواز آ رہی ہے۔ فاحہ نے اسپیکر سے ہٹاتے موبائل کان کے ساتھ لگائے کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتے جواب دیا۔ اسے خود پر حیرانگی ہو رہی تھی، وہ کب سے فارس صاحبزادہ سے دبنے لگی تھی جو اس کے حکم کی تعمیل کیے جا رہی تھی۔ خود پر 100 بار لعنت بھیجتے واپس اپنی ٹون میں آ چکی تھی۔ فارس نے ایک نظر فاحہ کو دیکھا جو چہرہ کھڑکی کی طرف موڑے موبائل کان کے ساتھ لگائے بات کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، موبائل فون اس کے
کان سے لیتا اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا، موبائل گاڑی سے باہر پھینکا اور دوبارہ مصروف سے انداز میں بے تاثر چہرہ لیے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہوا۔ فہد ساکن سی بیٹھی سارے معاملے کو سمجھنے لگی۔ فارس خان زادہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مگر ہاں، وہ ایسا کر سکتا تھا کیونکہ اس کی رگوں میں خانوں کا خون دوڑتا تھا۔ وہ کیوں باقیوں سے مختلف ہوگا؟ وہ کیوں اپنے حکم کی تعمیل نہ کیے جانے پر اپنی مردانہ نا کو بیچ میں نہیں لائے گا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے یا پھر آپ کے باپ نے فون لے کر دیا تھا جو یہ حرکت کی؟ فہد نے دل ملاتے لال غسیلی آنکھوں سے گھورتے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو فارس کو اس منظر سے غائب کر دے یا پھر خود اس منظر سے غائب ہو جائے۔ نہیں، میرے باپ کا تو نہیں۔ کچھ وقت رکا، پھر گویا ہوا، البتہ میرے باپ کے باپ نے لے کر دیا تھا۔ تحمل سے فہد کی گھورتی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈالتے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ آئی فون کا یہ لیٹسٹ ماڈل واقعی دادا جان نے فہد کو یونیورسٹی کے پہلے سال میں ٹاپ کرنے پر گفٹ دیا تھا۔ فہد اس کے جواب پر لب بھیج کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد گویا ہوئی، یہ سب کرنے کا اور میرا تماشا لگانے کا کیا مطلب؟ حارث شاہ کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے کا کیا مطلب؟ سوال پر سوال آیا تھا۔ فہد نے گڑبڑاتے فارس سے نظریں چرائیں۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس کی نظریں چرانے پر گاڑی کا موڑ کاٹتے فارس نے چوٹ کی تھی۔ آپ پلیز اپنے مطلب سے مطلب رکھا کریں، خواہ میرے باپ بننے کی کوشش مت کیا کریں۔ تب کر جواب دیا گیا۔ آپ کے باپ بننے کا شوق ہے بھی نہیں مجھے۔ جہاں تک بات ہے مطلب سے مطلب رکھنے کی، تو یقین کریں آپ کے معاملے میں فارس خان زادہ بہت مطلب پرست ہے۔ آزمائش شرط ہے۔ سنجیدہ نظروں سے فہد کو دیکھتے اپنے مطلب کو واضح کرتے کہا۔ ہو نہ ہو ڈائیلاگ بازیاں، فہد نے بڑبڑاتے رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ آج تو فارس خان زادہ کے جواب اور نظریں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھیں موند گئی۔ جب فہد کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدہ آنکھوں میں فہد کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہلکی سی خماری کھلی۔ نرم گرم مگر تفصیلی نظر فہد پر ڈالتے مدھم سا مسکراتے اپنی توجہ ونڈ اسکرین پر مرکوز کی۔ فہد کی وجہ سے ہلکا سا ہیٹر آن کرنا نہیں بھولا تھا کیونکہ گاڑی میں کافی ہنکی ہو گئی تھی۔ گھر پہنچنے تک فہد اپنی نیند پوری کرتی رہی، جبکہ فارس نے زندگی سے بھرپور سفر کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ تعمر اس ہمسفر کے ساتھ کی دعا بھی کی تھی۔ بڑی حویلی کے سامنے گاڑی کو بریک لگانے پر فہد کی آنکھ کھلی۔ پشت گھما کر خاموشی سے گاڑی سے نکلنے ہی لگی تھی کہ فارس خانزادہ کی آواز نے اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کے پورے وجود کو ساکن کیا تھا۔ گھڑی رات کے 10:30 بجا رہی تھی۔ بڑی حویلی میں سب سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر کی خواتین کچن سے مٹوا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے جا رہی تھی۔ ایسے میں ماہا بھی گرے کھدر کے پلین لانگ فراک میں ملبوس، ہم رنگ ٹراؤزر پہنے، ملٹی کلر کی خوبصورت شال اوڑھے، براؤن لمبے بالوں کا رفتہ جوڑا کیے، ہال کی مین لائٹ آف کرتے ڈم لائٹ آن کی تھی۔ اپنے روم میں جانے سے پہلے ایک آخری دفعہ دادا جان کے روم کی طرف بڑھی تاکہ ان سے پوچھ سکے کہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ کیا فیصلہ ہوا تھا کیا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شدید تھکن اور ذہنی ٹینشن کے باوجود وہ اپنے فرائض نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اپنی جمائی روکتے سرخ چہرہ اور نیند کا خمار لیے سرخ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کو ملتی وہ اپنے دھیان میں جا رہی تھی کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے جگڑتے ایک کمرے میں کھینچا۔ وہ دروازہ بند کرتے اسے دروازے کے ساتھ لگاتے
دونوں طرف میں اپنے بازو ٹکا گیا تھا۔ ماں نے بمشکل اپنی چیخ روکی، خوبصورت گلابی آنکھیں سامنے اٹھی تو خود کو شہریار کے حصار میں اسی کے روم میں کھڑے پایا۔ تم؟ ماں نے چونکتے شہریار کو دیکھتے کہا۔ شہریار جو کہ ماں کے خوبصورت چہرے کو اپنے نرم گرم نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اس کے چونکنے پر مسکرا دیا، آنکھوں میں خمار لیے ہوا تھا، ماں سے مخاطب ہوا۔ ظاہر ہے کسی اور کی اتنی جرأت۔ مزید ماں کو اپنے قریب کرتے شہریار نے کہا، ساتھ ہی کچھ براؤن سلکی لمبے بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑسی تھی۔ سوچا تمہیں روبرو مبارکباد دی جائے۔ وہ دوبارہ اپنے بازو اس کے طرف میں رکھتے خمار آلود لہجے میں بولا۔ خوشی شہریار کے چہرے سے ہی پھوٹ رہی تھی۔ کس بات کی مبارکباد؟ ماں نے اسپاٹ انداز میں شہریار کے دونوں بازو اپنے ارد گرد سے ہٹاتے کہا۔ شہریار کے ماتھے پر دو بل نمایاں ہوئے، جبکہ آنکھیں چھوٹی کیے وہ ماں کو دیکھتے اب اس کے آگے بولنے کا منتظر تھا۔ میرا تماشا لگانے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کتنا کہا تھا تمہیں یہ فضول کے عشق و معشوقے کے چکروں میں میری ذات کو مت گھسیٹنا، مگر نہیں، تم خانزادوں کو صرف عورتوں کا تماشا لگانا آتا ہے۔ ماں تو جیسے پھٹ ہی پڑی تھی، اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی شہریار کے سینے پر بجاتی اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اپنی بات کے اہتمام پر آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی نمی گھلی تھی۔ ہے ماں، پلیز ڈونٹ کرائی، شہریار نے پیار سے ماں کو کہتے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کرنے چاہے تھے۔ اب یہ اچھے بننے کا ڈرامہ بند کرو، آئی سمجھ؟ شہریار کا ہاتھ غصے سے جھٹکتے دوبارہ اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم کیا، پھر بڑی بے دردی سے لب کچلتے آنکھوں سے تیزی سے بہتے موتی صاف کیے شہریار کو گھونٹ سے نوازتے رخ موڑ کر جانے لگی تھی۔ تبھی اس کی کلائی دوبارہ وہ خدت اور گرم ہاتھوں کی سخت گرفت میں آئی تھی۔ شہریار نے سختی سے اس کی کلائی کو جکڑے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ماں کی کمر شہریار کے سینے سے بمشکل مس ہوتے بچی تھی، مگر ماں کے بالوں سے دل فریب شیمپو اور کنڈیشنر کی خوشبو شہریار کو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہوئی، مگر اس کے تاثرات برف کے مانند سرد اور پتھریلے تھے۔ ڈرامہ رائٹ؟ تو میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ تو پھر ٹھیک ہے، ہونے دیتے ہیں تمہاری رخصتی۔ میں ہی گدھا اور ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہوں جو تمہارا خیال کرتے دادا جان کو رخصتی چھوڑ نکاح پر منا کر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی روم میں آیا ہوں۔ سوچ رہا تھا تمہیں اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے کا وقت دینا چاہیے، مگر نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں وقت دیا جائے۔ سو گیٹ ریڈی مائی وائف ٹو بی۔ ڈرامہ تو کیا، ہم تو آپ کو پوری فلم بن کر دکھائیں گے۔ شہریار نے سرد انداز میں ماں کو جکڑتے اس کے کانوں میں گھررایا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا اس کو مزید چھوٹ دینا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسے ہی صحیح۔ شہریار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے روم میں دادا جان سے بات کرنے کے بعد آیا تھا۔ دادا جان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ فوزیہ بیگم اس رشتے سے انکار کر چکی ہیں، بہتر ہے کہ اب ڈائریکٹ رخصتی بھی کر دی جائے، بجائے مزید فوزیہ بیگم کو اس رشتے کی مخالفت کرنے کا موقع دیا جائے۔ مگر شہریار نے محض ماں کے لیے دادا جان کو صرف نکاح کرنے کا کہا تھا، باقی سب وہ خود سنبھال لے گا۔ اس کی بات پر دادا جان مان گئے تھے، مگر اب اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا سوچنے کی اور کرنے کی؟ کچھ دیر ماں کو دیکھنے کے بعد شہریار دوبارہ گویا ہوا۔ یو کین گو، ذرا حوصلہ اور ارادے بلند کر کے آنا اگلی دفعہ اس روم میں، کیونکہ ٹرسٹ می یو آر گوئنگ ٹو پے فار یور ایوری سنگل ایکشن۔ دروازہ کھولتے سے باہر دھکا دیتے سخت لہجے میں بولا۔ آخر میں بائیں آنکھ کا کونا دباتے وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا تھا، جبکہ ماں
کی آنکھوں سے گرتے آنسوں میں مزید تیزی آئی تھی۔ بٹن کی ٹک ٹک کی آواز روم میں گونج رہی تھی تو ساتھ ہی لیمپ کی روشنی بھی کبھی بجھتی تو کبھی جلتی تھی۔ اس بلتی بجھتی لیمپ کی روشنی میں فارس کا چہرہ بھی کبھی واضح ہوتا تو کبھی اندھیرے میں گم ہو جاتا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بلیک ٹراؤزر اور بلیک فل سلیوز شرٹ میں ملبوس تھا۔ بال بے ترتیبی سے ہلکی سی نمی لیے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ ٹانگیں کینچی کی شکل میں رکھے بلینکٹ میں بھی اضطرابی حالت میں ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز کوئی اور نہیں بلکہ فاحہ باجد خان تھی، جس کے ساتھ واپسی پر ہوئی گفتگو ذہن کے پردوں پر لہرا رہی تھی۔ اس کی خامی نے گویا اسے آگ پر گھسیٹ لیا تھا۔ کیا وہ واقعی حارث شاہ کو ہاں کہہ چکی تھی یا پھر محض اس کو سنانے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے اس بات کا اعتراف کیا تھا؟ جو بھی تھا، جلد تو وہ واقعی رہا تھا۔ جتنا وہ سوچ رہا تھا دماغ کی رگیں پھڑکنے لگی تھی، دل دھڑکنے کی رفتار بھی قدرے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ فہد کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے خود پر کنٹرول ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کچھ سوچتے، کمبل ہٹاتے، چپل پاؤں میں ڈستے وہ کمرے سے نکلا۔ اس کا رخ اسٹڈی روم کی طرف تھا، جانتا تھا وہ اس وقت وہیں پائی جائے گی۔ چونکہ ویکینڈ تھا اس لیے وہ ویکینڈ پر اکثر اپنا پروجیکٹس وغیرہ پر کام کرتی تھی۔ ہال میں لگی وال کلاک پر نظر پڑی تو ہال کی ڈم لائٹس میں گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ یہ وقت مناسب کسی طور پر نہیں تھا مگر اس کے دل کو سکون بھی بغیر بات کا حل نکالے نہیں آنا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ آگے بڑھا۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی کی لکیر اسٹڈی روم میں کسی کے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ دروازے کے آگے رکتے، خود کو نارمل کرتے، فارس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ فہد جو کہ آرام دہ حالت میں چیئر سے ٹیک لگائے، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، دونوں پاؤں سامنے موجود چیئر پر ٹکائے کام کرنے میں مصروف تھی، جبکہ دائیں ہاتھ پر موجود اسٹڈی ٹیبل پر کچھ پیپر بکھرے پڑے تھے۔ شاید ساتھ وہ کچھ نوٹس بھی بنا رہی تھی۔ بلیک ٹوپی، ٹراؤزر اور سویٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کا رف جوڑا کیے، آنکھوں پر بلیو لائٹ پروٹیکشن کے گلاسز لگائے، پین کا کونا منہ میں دبائے وہ کچھ سوچتی، نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس حلیے میں وہ بہت کمفرٹیبل اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ فارس کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ لیپ ٹاپ کو بند کرتے، پاؤں کرسی سے نیچے کرتے، لیپ ٹاپ کو ساتھ موجود ٹیبل پر رکھتے سیدھی ہوتی، سنجیدہ نظروں سے فارس کے چہرے کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ فارس بھی لمبے لمبے ڈھک بیٹھا فہد تک آیا تھا۔ کمرے کی وائٹ لائٹ میں دونوں ایک دوسرے کو سرخ نظروں سے گھورتے ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ تو جی یہ تھی قسط نمبر 12۔ امید کرتی ہوں اب میں اگلی قسط لے کر بہت جلدی حاضر ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ناول کی اس ناول کو کنٹینیو کیا جائے یا پھر دوسرے ناول کو، کیونکہ دونوں ساتھ لے کے چلنا میرے لیے بھی آسان ہے اور شاید آپ ریڈرز کو بھی کافی ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ ایپیسوڈ 4 دن کے گیپ سے آ رہی ہے، تو آئی تھنک یہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کافی ناانصافی ہے۔ میں کوشش کیا کروں گی کہ چلو زیادہ نہیں تو 1 یا 2 دن کے بعد تو ایپیسوڈ آ ہی جانی چاہیے، تو اس لیے ہم پہلے اس ناول کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد دوسرا کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے اب تک نہیں کیا۔ ایک اور گزارش یہ کہ میں یہ کہنا بھول گئی تھی بھائی، اگر آپ نے وائس اوور نہیں سننا تو آپ میوٹ کر لیں، اسپیڈ اپنے حساب سے سیٹ کریں، ویڈیو کو انجوائے کریں۔ اگر آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ناول پڑھنے کا تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پہ اپلوڈ کرنے کا۔ یہ جو یوٹیوب پہ ناولز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اب تو شاید کافی ریڈرز کو عادت بھی ہو گئی ہے لیکن کافی کو نہیں بھی ہے، تو بس جی پھر ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔